السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ شوہر کو بیوی کی دماغی حالت پہ شبہ تھا، لہٰذا دماغی امراض کے بہت ہی مقبول ڈاکٹر سے تعین لیا اور بیوی کو لے کر پہنچے۔ جی بیوی، کیا مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بتایا ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے، پھر ہوش سنبھالتے ہوئے گویا ہوئے۔ اچھا تو یہ بتائیں کہ کیا مصروفیات ہے آپ کی؟ میرا مطلب ہے سارا دن کیسے گزارتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب گھریلو کام کاج میں ہی گزرتا ہے نا۔ گھر میں شوہر ہیں، ان کی والدہ ہیں، ہمارے بچے، گھر بار کو دیکھنا، سارا دن ایسے ہی گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا مشاغل ہیں؟ بس سر، تھوڑا بہت لکھنے کا شوق ہے۔ اوہ ہو، تو میں اس وقت ایک لکھاری سے بات کر رہا ہوں۔ نہیں سر، لکھاری کہاں، میری تو دماغی حالت ہی صحیح نہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ زیادہ تر کیا لکھتی ہیں، یعنی کن موضوعات پر لکھنا پسند کرتی ہیں؟ ایسا کچھ خاص تو نہیں، بس عام فہم سا لکھتی ہوں، ہلکی پھلکی سی تحریریں جو سامنے بیت رہا ہو، جو دیکھ رہی ہوں۔ مثال کے طور پر بس اسی پر قلم میرا چل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اچھا یہ بتائیں کون سے موضوع لکھتی ہیں؟ تو مثال کے طور پر یہ آپ کی میز پر آدھا بھرا گلاس پڑا ہے تو اسی پر ہی لکھ دوں گی۔ ایک ڈاکٹر کی میز پر پانی کا گلاس پڑا ہوا تھا جو کہ ڈھکا ہوا نہیں تھا۔ میرے سامنے 2 مرتبہ اس کے اوپر مکھی بیٹھی جس کو ڈاکٹر نے ہاتھ مار کر اڑایا اور پھر کچھ دیر بعد وہی پانی اٹھا کر پی لیا۔ یا پھر ایسے بھی لکھ سکتی ہوں کہ میری دماغی امراض کے ڈاکٹر کے کلینک پر گئی تو اس نے میرے سامنے آدھا پیا ہوا سگریٹ ایش ٹرے میں رگڑ کر بجھایا تو میں یہ سوچنے لگی کہ یہ ڈاکٹر دماغ کا علاج کرتا ہے تو یقیناً دل اور سانس کی بیماریوں سے بھی واقف ہوگا، لیکن اس کے باوجود سگریٹ بھی پیتا ہے، جبکہ اس کو سگریٹ کے نقصان بھی معلوم ہوں گے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ اس کا تو اپنا ہی دماغ ٹھیک نہیں کام کرتا، تو یہ میرا کیا علاج کرے گا؟ بس ڈاکٹر صاحب ایسی ہی چھوٹی چھوٹی تحریروں پر لکھتی ہوں۔ اور اب ڈاکٹر اس لڑکی کا اور اس کے شوہر کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ وہ عورت جو ساتھ چلے، مقابل نہ بنے۔ ہر مرد اپنی زندگی میں ایک ایسی عورت چاہتا ہے جو اس کے ساتھ مشکل راستوں پہ چلے، جو اس کے خوابوں، اس کی جدوجہد، اس کے زخموں کو سمجھے، جو طوفان میں اس کا ہاتھ تھام لے اور جب دنیا اس کے خلاف ہو جائے تو وہ اس کے لیے پہاڑ بن کے کھڑی ہو جائے۔ مرد کو کسی فرمانبردار یا کمزور عورت کی ضرورت نہیں، بلکہ اسے ایک باوقار وفادار ساتھی چاہیے ہوتا ہے جو اس کی رہنمائی کو قبول کرے، جو اس کے فیصلوں پر بھروسہ کرے اور اس کے کندھے سے کندھا ملا کر چلے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی اس کی دشمن بن جائے، جو ہر بات میں مخالفت کرے، شک کرے اور اپنے فیصلوں میں خود غرض ہو کر رشتے کے سکون کو قربان کر دے۔ عورت اگر شوہر کی قیادت کو کمزوری سمجھے گی نا تو رشتہ اپنی بنیاد کھو دیتا ہے، کیونکہ گھر تب بھی مضبوط ہوتا ہے جب عورت دیوار بن کر اپنے مرد کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، نہ کہ اس دیوار میں درار ڈالنے والی اینٹ بن جائے۔ مرد کبھی ظالم نہیں بنتا جب وہ رہنمائی چاہتا ہے، وہ تو صرف چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے یقین کو مضبوط کرے، اسے یہ احساس دے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، کہ اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو اس کی طاقت ہے، نہ کہ اس کی ضد۔ چلیے ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔